حدیث نمبر ہے 550۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کام کے بارے میں جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف پھیر لی، قبلے کی طرف منہ کر لیا، دعا مانگنے لگے، اس کے بعد اپنی چادر الٹ لی، پھر ہم لوگوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، ان میں بلند آواز سے قرات کی۔ ویسے جو دن کی نمازیں ہیں نا ان میں قرات اونچی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ سری نمازیں ہوتی ہیں، ان کو خفیہ پڑھا جاتا ہے، صرف تکبیرات کہی جاتی ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے، لیکن استسقاء کی نماز میں آپ نے قرات اونچی آواز سے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف ہو کے، یعنی ان کی دعا بھی ویسے ہی مانگی، ہاتھ الٹے اٹھائے ہوئے تھے زمین کی طرف، ہاں بالکل ایسے، اور چادر کو بھی آپ نے اپنی پلٹا ہے اس دوران، اور یہ نماز کے دوران کیا جاتا ہے نماز میں، یعنی اس کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے، حدیث نمبر 555 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر بلند فرمائے، کسی دعا میں اتنا اونچا آپ نہیں اٹھاتے تھے جتنا استسقاء میں، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، اتنی اوپر تک آپ اپنے ہاتھ مبارک جو ہے نماز میں استسقاء میں اٹھائے ہیں آپ نے، اور ہاتھ اٹھانے کی کیفیت کیا تھی؟ الٹے تھے، یعنی ہتھیلیاں تھیں وہ زمین کی طرف اور ہاتھوں کی پشت جو ہے وہ آسمان کی طرف تھی، یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کے آپ نے اس طرح سے اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں، 556 حدیث نمبر ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتے دیکھتے تو فرماتے تھے اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے۔ تو جب بارش ہو رہی ہو اس وقت ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بنا دے، اور اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو استسقاء کا اہتمام کیا جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید نبی پاک کا خاصہ تھا، اس کے بعد صحابہ کرام بھی ایسے ہی دعا مانگتے رہے، ان کے دور میں بھی قحط اگر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، انہوں نے بھی استسقاء کا اہتمام کیا۔ اور آپ کو پتہ ہو چند سال پہلے جو ہے وہ تو افریقہ کے جنگلوں میں آگ لگ گئی تھی جو بجھنے میں نہیں آ رہی تھی، ساری حکومتی مشینری اس کو بجھانے میں ناکام ہو گئی تھی، وہاں پہ بھی چند ایک مسلمان، ان کی ویڈیو بھی آپ بھی اب بھی دیکھ سکتے ہیں، چند ایک مسلمان تھے، انہوں نے ایک چھوٹا سا لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا تھا اور اس پہ انہوں نے وہاں جا کے استسقاء کی نماز پڑھی، بارش برسانے کی، اور اللہ نے بارش برسا۔ آج بھی اپنے نبی کی سنت پہ، اس سیرت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آج بھی اترتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعائے استسقاء یعنی آج بھی پڑھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی بارشیں برساتے ہیں، اب بھی ان کا اہتمام ہوتا ہے نمازوں کا، اگر کہیں پہ ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے، سنت کے ذریعے اپنی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا بنائے۔